جب کوئی مسلمان کسی جرم سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، کوئی مسلمان، کوئی بندہ جب کسی جرم سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ اسے اس جرم پر آر دلائے، حضور فرماتے ہیں لکھ لو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اسی جرم میں وہ خود مبتلا نہ ہو جائے۔ آپ سوچئے اگر ایک لمحے کے لیے یہ توبہ اگر اللہ بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا، ہم لوگوں کو معاف کرتے؟ ماضی کو دیکھا جاتا ہے، ماضی کے اندر آپ ایسے تھے، بھائی آپ ماضی کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ ان تاریک راتوں کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ اب جو حال ہے روشن ہے اس کی بات کریں نا۔ کتنے لوگ ہیں جو ماضی کے اندر مجرم تھے، گناہ گار تھے، سیاہ کار تھے، لیکن پھر رب کا کرم ہوا، اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی۔ اور بھائی جب توبہ کی توفیق مل گئی ہے، اب وہ آ گئے ہیں، رب فرماتا ہے مجھے حیرت ہے، میں نے تو معاف کر دیا ہے لیکن بندے نہیں کر رہے، بندے معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ توبہ کرنے والے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، یار اللہ نے معاف کر دیا ہے، پتہ نہیں بندے کب معاف کریں گے۔ او بھائی زخموں کو کریدیں گے تو درد ہی ہوگا، زخموں کو کریدیں گے تو درد ہی ہوگا، لیکن اگر مرہم رکھیں گے تو سکون ملے گا۔ یاد رکھیں لوہے دل پہ نقش کر کے جائیں، اللہ کی نظر سے گرا ہوا بندہ اٹھ سکتا ہے، لیکن مخلوق کی نظر میں جو گر جائے نا، وہ جتنا بھی اوپر اٹھنے کی کوشش کرے اسے اٹھنے نہیں دیتے ہیں، تانے دے دے کر، ہاں میں جانتا ہوں تو ایسا تھا تو ویسا تھا۔ ایک عورت طوائفہ ہے، گناہ کرتی رہی، اب وہ آ گئی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اس کے ماضی کو کیوں چھیڑا جا رہا ہے؟ میں تو یہ جملہ جب بھی پڑھتا ہوں مجھے ایک سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے کہ وہ ایک بزرگ جو ہے وہ چلے جا رہے تھے، وہ ایک بزرگ، میری طرف دیکھیں نا، توجہ ہے آپ حضرات کی، وہ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی تو سردیوں کا موسم تھا، سامنے ایک حلوائی آ گیا، حلوائی کی دکان تھی، اس نے دودھ کا گرم پیالہ پلا دیا، گرم دودھ پلا دیا تو کہنے لگے مالک تیرا بڑا شکر ہے، تیری بڑی مہربانی ہے۔ تھوڑا سا اور آگے گئے تو ایک عورت کو دیکھا، ایک مرد کو دیکھا جو بیٹھے ہیں، وہ پاؤں کے چھینٹے اٹھے عورت کے چہرے پہ گرے، آشنا کو غصہ لگا، اس نے اٹھ کے تھپڑ مار دیا، آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگے مالک واہ تیرے فیصلے، کبھی گرم دودھ پلاتا ہے، کبھی تھپڑ کھلواتا ہے، لیکن انج بھی سجن واہ واہ تے اونج بھی سجن واہ واہ، ہم اس طرح بھی راضی ہیں، ہم اس طرح بھی راضی ہیں، تو بھوکا رکھے تب بھی راضی ہیں، تو سیر ہو کے کھلائے ہم تب بھی راضی ہیں، تو پھٹے پرانا لباس کے ساتھ ہمیں رکھے ہم تب بھی راضی ہیں، اور پوشاکیں پہنا دے ہم تب بھی راضی ہیں۔ محبوب کہہ رہے ہیں یا اللہ کبھی مکہ میں بٹھائے میں پھر بھی راضی، اور کبھی مدینہ میں بھیج دے میں پھر بھی راضی ہوں، کبھی پتھر کھلوائے پھر بھی راضی ہوں، کبھی بکریاں چروائے پھر بھی راضی ہوں، اور کبھی عرش کی سیر کے لیے بلائے میں پھر بھی راضی ہوں، میں ہر حال میں راضی ہوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے مولا میں اس طرح بھی راضی، میں اس طرح بھی راضی، تو ہے راضی، میں تو ہوں، تو بھی راضی ہے یا نہیں ہے؟ وہی تھپڑ مارنے والا، قدرت کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، چھت پہ چڑھا، پاؤں پھسلا، زمین پہ گرا، گردن کا من کا ٹوٹ گیا۔ عورت نے چیخ و پکار شروع کر دی، کہا، لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے، یہ کیسے مر گیا؟ وہ کہنے لگی یہ جو بابا جا رہا ہے نا اس نے بد دعا دی ہے۔ لوگ دوڑ کے گئے، کہنے لگے بابے بھی بد دعا کر دینے، بابے بد دعا کرتے ہیں، آپ اللہ والے ہو کر بد دعا کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ بد دعا کی بات نہیں، یہ یاری یاری کی بات ہے۔ اس کے یار کو غصہ لگا تو اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، پھر ہماری بھی تو کسی سے یاری تھی نا، ہماری بھی تو کسی سے یاری تھی، تو پھر اس کو بھی تو غصہ آنا تھا نا۔ اس نے تھپڑ مارا، اس کی اتنی اوقات تھی، لیکن اس کی شانوں کی کوئی حد نہیں ہے، اس نے کیا کیا، اس نے سرے سے گردن ہی توڑ کے رکھ دی ہے۔